السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے جھوٹ جو ہر سنی کو شیعہ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ عام سنی ہو یا خاص سنی ہو، یعنی کسی مدرسے میں پڑھنے والا ہو، دینی تعلیم یا مذہبی گھرانے سے اس کا تعلق ہو، یا عام شخص ہو اس کا تعلق نہ بھی ہو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، ہمارے ریلیٹڈز میں سے، ہمارے خاندان میں، کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے نماز روزہ کے کہ بھائی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، حلال، اتنا ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یعنی جن کو دین کی گہرائی کا علم نہیں ہے، وہ لوگ بھی جب بات ان سے آپ کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کے بارے میں کہ یہ لوگ تو یہ کیوں کافر ہیں، وہ آپ کو اس کی ساری وجوہات بتا رہے ہوں گے تو میں جو عام لوگوں کے دماغ میں بھری جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم خود بھی گزرے اور ہمیں بھی بتائی جاتی رہی ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں نے شمار کیا ہے، تقریباً 10، جن کو میں نے 10 جھوٹ کا نام دیا ہے۔ یہ 10 بہانے کے لیں، 10 جھوٹ کے لیں، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو عام سنی کو بتائی جاتی۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، آپ کسی بھی شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے نا سنی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ حضرت علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، ہر ایک سے بڑھ کر وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، گویا کہ حضرت علی کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جسے عام طور پر ان کے جو عقائد کے حوالے سے، کہ جی یہ سنی کو جو ہے نا، وہ کسی بھی سنی کو مارنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا، کوئی بھی شخص سنی ہو تو ان شیعہ کی اور سنی کی آپس میں دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی سنیوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ۔ تیسرے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شربت میں جو ہے، یہ 10 محرم کو جو شربت وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں سبیل وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں یہ جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ذوالجناح کا جو گھوڑے کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے امام حسین کے گھوڑے کی، تو اس کا پیشاب جو ہے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو پلاتے ہیں تاکہ اور لوگ۔ اچھا، میں نے اس کا پوچھا بھی، میں نے جن سنی احباب نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آخر اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ تو کہتے ہیں جی یہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس گھوڑے کا جو پیے گا نا تو وہ بھی شیعہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بڑی آسان ٹرکس ہے بھائی۔ چوتھی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ تصویریں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ جس میں لوگ ذوالجناح کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا وہ فلسفہ ہے ان کے ہاں، لیکن یہ ایک جھوٹ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 یہ بات ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں ان کے جلوسوں میں گیا، اور ابھی جو ریسنٹلی جو 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر عاشور کا جو پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑا ایک جلوس ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ لیں، اس کے اندر میں نے شرکت کی اس عزا کے اندر، اور میں نے اس میں تقریباً ہم 8 بجے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 بجے تک جو ٹائم بنتا ہے، 9 10 11 12 6 گھنٹے اس میں رہا، 5-6 گھنٹے وہاں پہ رہنے کے باوجود تپتی ہوئی دھوپ میں، اور اس تپش اس کے اندر میں نے ان لوگوں کو صرف اور صرف علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا، اور کچھ نہیں کر رہے تھے، کسی کو گالی دینا میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو۔ اور انہیں معلوم کیسے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی میرے سامنے نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ انہیں کون روکنے والا ہے، اور 1-2 بندے تو ہوتے نہیں، ہزاروں بندے ہیں۔ تو یہ جو کہنا کہ جی صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور یہ گالی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر، حضرات کے اوپر، جیسے ان سے تنقید کرنا یا نہ ماننا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اختلافی مسائل ہے، اس میں کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا یا ان کے حوالے سے تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن گالی دینے کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے، یہ سراسر جھوٹ۔ اسی طرح یہ کہ شام غریبہ کے اندر یہ لوگ بتی بجھا کے، لائٹیں بجھا کے، مرد عورت سب مل کر جو ہے وہ سب کچھ ایسا کچھ کام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ اور من گڑت قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ آج کل تو سب کچھ جو ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے خود لائیو دیکھا، ٹی وی کے اوپر ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پر فوج، رینجرز اور پولیس کی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی جو بھی ماں بارگاہ ہوتا ہے وہاں شام غریبہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹ ایک سراسر جو ہے اس بارے میں پھیلایا گیا شام غریبہ کے حوالے سے۔ اسی طرح نمبر 7 ان کو، یعنی یہ ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا، میں نے بڑے بڑے علماء جن کو کہا جاتا ہے، میں نے ان کو سنا، ان کی سپیچز، وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے ذاکرین کے بارے میں مجھے خود بتایا گیا کہ ذاکر جو شام غریبہ کے اندر جو معاذ اللہ جو کام جو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے۔ استغفر اللہ، بے حیائی تک کی جو ہے انتہا کر دی ہے، بہتان اور افتراء پر درازی کی۔ یہ مطلب یہ جو ساری جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں۔ اب تقیہ جو ہے ایک اصطلاح ہے، یعنی تقیہ کرنا، ہمارے پاس ہم سنی بھی تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے، بہت سارے معاملات کے اندر ہم تقیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تقیہ ایک شرعی اصطلاح ہے
قرآن مجید کے اندر ہے، جگہ جگہ پر حکم ہے، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ میں نے الگ سے بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، بالکل تفصیلی تقیہ آپ لکھیں گے اور یوٹیوب کے اوپر میرا بیان اس کے اوپر ریکارڈ موجود ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہر بات کے اندر تقیہ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، درست یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ کہ نمبر 9 جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. یعنی آپ کسی بھی سنی سے پوچھیں کہ جی یہ لوگ شیعہ لوگ اپنے آپ ماتم کیوں کر رہے ہوتے ہیں، غم کیوں منا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو زنجیر زنی کرنا، اور ایک یہ ہے جو مثلا غم کرنا یا سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا. تو یہ کہیں گے کہ جی یہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امام حسین کو بلا کے شہید کیا تھا. وہ یزید و امویوں نے جو کام کیے، جو حرکتیں کی، ان کے باپ داداؤں نے، یہ جھوٹ بولنے والوں کے ناسبیوں کے باپ داداؤں نے جو حرکتیں کی وہ ڈال دی شیعہ علی علیہ السلام کے اوپر. یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ جی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے شہید کیا تھا. اسی طرح ایک جھوٹ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کعبہ ہے وہ عراق کے اندر ہے. اب کعبہ جو ہے، یعنی کعبہ سے مراد، یہ تعظیم کا لفظ نہیں، کعبہ سے مراد بیت اللہ مراد لیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح یعنی یوں مشہور کر دیا ہے کہ سنی حج بیت اللہ جا کے کرتے ہیں، مسجد حرام میں، ٹھیک ہے، مکہ کے اندر، سعودی عرب کہتے ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں، اور یہ شیعہ لوگ عراق جا کے حج کرتے ہیں.